الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے وقت کے معمولات کا اور امت کو اس باب میں ترغیب کا تذکرہ ہے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل ہے کہ جو شخص قرآن شریف کی کوئی صورت سوتے ہوئے پڑھے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ محافظ اس کے لیے مقرر ہو جاتا ہے جو جاگنے کے وقت تک اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے. مذکورہ بالا 3 صورتوں کا پڑھنا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ان کے علاوہ مسبحات یعنی ان صورتوں کا پڑھنا جو سبح، یسبح، سبحان سے شروع ہوتی ہے وارد ہے، اور قرآن کریم میں ایسی 7 صورتیں ہیں. نیز الف لام میم سجدہ اور تبارک الذی کا ہمیشہ پڑھنا وارد ہے. یہ قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. نیز آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا پڑھنا بھی وارد ہے. فتح الباری خصائل نبی. ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوتے ہوئے ہمیشہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سویا کرو. اس کے علاوہ بہت سی دعائیں پڑھنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. فتح الباری خصائل نبی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مووی. شمائل ترمذی. ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور ہماری تمام ضروریات کی کفالت فرمائی اور ہمیں ٹھکانہ بخشا. چنانچہ کتنے ہی ایسے شخص ہیں جن کا نہ کوئی کفالت کرنے والا ہے اور نہ کوئی انہیں ٹھکانہ دینے والا ہے. کتنی جامع دعا ہے اور کتنی اہم نعمتوں کا اس میں تذکرہ، کھانے کا، پینے کا، ٹھکانہ دینے کا، کفالت کا. بہت سارے وہ ہوتے ہیں جو بھوکے سو جاتے ہیں، بہت سارے وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، فٹ پاتھ پر سوتے ہیں اور کہاں کہاں کیا معلوم سوتے ہیں، جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. اللہ ہمیں ان دعاؤں کے پڑھنے والا بنا دے، آمین. دیگر معمولات. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھال بھرے ہوئے چمڑے کے گدے پر، چٹائی پر، ٹاٹ پر، کبھی کبھی بان کی بنی ہوئی چارپائی پر یا چمڑے پر زمین پر آرام فرمایا کرتے تھے. گھر میں کبھی آرام کے لیے تکیہ لگا کر بیٹھ جاتے. زاد المعاد. جس ٹاٹ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے اس کو صرف 2 تہہ کر کے بچھانے کا حکم دیتے. سوتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس کی آواز سنائی دیا کرتی تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چت لیٹتے اور پاؤں پر پاؤں رکھ کر آرام فرماتے، مگر اس طرح کے سطر نہیں کھلتا۔ اگر سطر کھلنے کا اندیشہ ہو تو ایسے لیٹنے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے۔ زاد المعاد۔ عشاء سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں سوئے۔ آپ رات کو ایسے گھر میں آرام نہیں فرماتے کہ جس میں چراغ نہ جلایا گیا ہو۔ زاد المعاد۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بحالت جنابت آرام فرمانے کا ارادہ فرماتے تو پہلے ناپاک جگہ کو دھو لیتے اور پھر وضو کر کے سو رہتے۔ زاد المعاد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے سونے سے پہلے وضو کر کے سونے کے عادی تھے، اور اس کے فضائل بھی ہیں روایات میں۔ وضو کر کے سونا چاہیے، عادت ہمیشہ کی بنا لینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو نصیب فرمائے، آمین۔ اگر رات کے کسی حصے میں آنکھ کھلتی تو قضاء حاجت کے بعد صرف چہرے اور ہاتھوں کو دھو کر سوتے۔ زاد المعاد۔ سونے سے پہلے دوسرے کپڑے کی تہبند باندھتے اور کرتا اتار کر ٹانگ دیتے، اور پھر آرام فرمانے سے پہلے بستر کو کپڑے سے جھاڑ لیتے۔ زاد المعاد۔ اس سے معلوم ہوا کہ رات کو دوسرے کپڑے سونے کے پہننا ثابت ہے۔ رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کی حاجتی رکھی رہتی۔ حاجتی وہ برتن جس میں پیشاب کیا جاتا ہے۔ رات کو جاگتے تو اس میں پیشاب کرتے۔ آپ کے سرہانے ایک سرما دانی رکھی رہتی، ہر رات سوتے وقت سرما لگاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ رنگ کی سرما دانی رکھا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگاتے تو ہر آنکھ میں 3 مرتبہ سلائی لگاتے، اور کبھی ہر آنکھ میں 2 مرتبہ، اور آخری ایک سلائی دونوں آنکھوں میں لگا لیتے۔ ابن سعد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت اپنے اہل بیت سے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتے، کبھی گھر کے متعلق اور کبھی عام مسلمانوں کے حالات کے بارے میں۔ نشر الطیب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اثاثہ کے معنی سامان۔ آپ کے پاس زرہ، کمانیں، تیر، نیزے، ڈھال بھی تھے۔ آپ کے پاس 3 جبے تھے جن کو جہاد کے موقع پر استعمال کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک عصا تھا، اسے لے کر آپ چلتے تھے اور اس کے سہارے سواری پر بیٹھتے تھے اور اسے اپنے اونٹ پر لٹکا دیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ بھی تھا جس میں کنڈے لگے ہوئے تھے، اور ایک شیشہ کا پیالہ بھی تھا۔ ایک ایسا پیالہ بھی تھا جو آپ کی چارپائی کے نیچے رات میں پیشاب کرنے کے لیے رکھا رہتا تھا۔ اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر اخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے، مدد فرمائے اور آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بار بار پڑھنے کی، سننے کی اور زندگیوں میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے، آمین بحرمت سید المرسلین، آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔